ہمارے 8-9 MNAs تھے، صوبائی اسمبلی کے اندر نشستیں تھیں، ہمارا سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، سب کچھ تھا۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اختلاف رائے ضرور رکھیں، اسٹیٹ کے خلاف اپنی ایک اسٹیٹ کھڑی کر دیں۔ بہن جا رہی ہے، کوئی لڑکی جا رہی ہے، ایک ادب احترام کا ہوتا ہے، یار سائڈ میں ہو جائے، راستہ دے دیں۔ اب ڈاکو دیکھتا ہے بھائی عورتیں بیٹھی ہیں، چلو بھائی پہلے سب سے پہلے زیور لوٹو ان سے، کان کی بالیاں ہاتھ سے چھین لیتے۔ 2018 25 جولائی کو انتخابات ہوئے اور اس کے بعد الیکشن کا رزلٹ آیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا سر۔ میں نے تو آج تک الطاف حسین کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ان کو فیس نہیں کر سکتا تو چھوڑ دے۔ سسٹم جو ہے اس کو درست سمت پہ لانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں خالد بٹ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں براڈ کاسٹ۔ ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ بہت زیادہ دوریاں ہو گئی، بہت ساری دوریاں اس ملک میں چل رہی ہیں، لیکن ہم اس ساری دوریوں کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس کے مل بانٹ کی چیزیں ہونی چاہیے، اور اس حصے میں جو ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے، ایک ہمارے بڑے پیارے دوست، اور میں کہتا ہوں جینوئنلی مجھے ہینڈسم بھی لگتے ہیں وہ، اور ہینڈسم سے آپ کو شاید کوئی اور یاد آ رہا ہو، لیکن میرے خیال میں بہت ہی ہینڈسم آدمی ہے، بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے، اور بڑے رسپیکٹفل آدمی ہے۔ میں اویس بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ اویس بھائی، مصطفیٰ بھائی، آپ کی اویس بھائی سے ملاقات ہوئی ہے؟ میری بالکل ٹویٹر پہ ملاقات ہے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سر، آپ نے مجھے یاد کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل الحمدللہ خیریت سے۔ تو اویس بھائی کا تعارف میرا خیال ہے کرانے کی ضرورت ہے، تو مجھے لگتا ہے نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو پاکستان کے سسٹم کو یا پالیٹکس کو جانتا ہے وہ یقیناً بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوگا۔ اور میری بلکہ آپ سے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ نے بھی شارٹس پہنے ہوئے تھے جی اور لوئی وٹون کی آپ نے کیپ پہنی ہوئی تھی۔ تو بڑے ایک ہوتے ہیں نا، ہم یہی ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ وہ جو معاملات تھے اس ملک میں، بڑے ایک ہوتے ہیں نا، اس طرح کبھی پاکستان ہوا کرتا تھا۔ تو ان کے والد صاحب، ہمارے والد صاحب، اور بھی لوگ، ہم بھی جب بڑے ہو رہے تھے، ہم نے ان کو دیکھا، ان سے سنا، سیکھا۔ بڑے تہذیب دار لوگ ہوتے تھے، معاشرہ بڑا بہترین تھا۔ ابھی ہم اویس بھائی سے ہی بات کر رہے تھے، تو اویس بھائی مسئلہ کہاں ہوا ہے پھر؟ یہ آپ جیسے لوگ بھی تھے، آپ کے والد صاحب، جن کا تعارف سب کو پتہ ہے، تو معاملہ خراب کہاں ہوا سر؟ بس معاملہ تو بڑے اچھے تھے اور بڑے زبردست تھے۔ یہ آپ یہ دیکھیں، اس ملک کے اندر جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو دوسرے رخ اختیار کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ماضی میں ہمارے جتنے بھی سیاستدان رہے، چاہے ان کو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا گیا، یا 2/3 میجورٹی تھی تب بھی ان کو ہٹا دیا گیا، یا ان سے ریزائن لے لیا گیا، پھر بھی ان میں ایک اسٹیمنا تھا، ایک برداشت تھی کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن ہونے کے بعد بھی اپنے لوگوں کے اندر موجود رہتے تھے، اور کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہیں کرتے تھے جس سے اسٹیٹ اور سیاست اور جوڈیشری اور عوام کے بیچ میں کلیش بن کے کھڑا ہو جائے۔ اور یہ سارے رولز جتنے بھی ملک میں اندر گزرے ہیں، یحییٰ خان کے، پرویز مشرف، ضیاء الحق اور ایوب خان، جتنے بھی سارے گزرے ہیں، ان سب کے باوجود سیاستدان اپنی جگہ جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک سٹینڈ کیا، اور اس نے فیس کیا، مقابلہ کیا، قربانیاں دیں۔ دیکھ لیں مشرقی پاکستان میں جو لوگ انوالو تھے ان کے پورے خاندان ختم ہو گئے، اور وہ پھر بھی آج بھی انہوں نے ڈیموکریسی کو اولین ترجیح دی ہے اور قربانیاں دی ہیں۔ مگر یہ ماحول جو ہے تبدیل ہوا جب ہماری اسٹیٹ کے اندر ایسی لوگ آئے جنہوں نے سوچا کہ اب ہمیں بابا قوم نمبر 2 کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ پھر ان کو ہینڈسم بھی کر دیا، اور اس کو پھر گود لیا۔ گود لینے کے بعد ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر جو فیڈر تھا وہ دیا گیا، اور پھر 8-10 سال میں ایک تیار کیا ہوا شخص ہمارے پہ لا کے مسلط کیا گیا۔ اب اس میں دیکھیں نا، سیاست میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، آج کل میں دیکھتا ہوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست بہت ہو رہی ہے، تو اچھی بات ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ پاپولسٹ قسم کا ہاں، مطلب یعنی ماضی میں بھی بہت سارے، تقریباً سارے جتنے بھی سینئر پولیٹیشنز تھے، سب نے اپنے حساب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی۔ میرے والد صاحب نے بھی کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب نے بھی کی ہے، خان عبدالولی خان ہیں، بادشاہ خان ہیں، اور بزنجو صاحب ہیں، سردار اختر خان مینگل کے والد صاحب ہیں، عبد المالک صاحب ہیں، بہت سارے KPK کے لیڈر ہیں، GM سید صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ مگر یہاں پہ جب آپ اسٹیٹ کو کھڑکائیں اور اسٹیٹ کو ناک کریں کہ ہم اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، 9 مئی تو انسیڈنٹ ہو گیا ایک، اس کے علاوہ جو آپ نے اسٹیٹ کے اندر
جو قوم کے دل کے اندر جو ایک اسٹیٹ کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا ایک سافٹ کارنر تھا، اس کو آپ نے بتایا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے بڑی پاکستان کی دشمن ہے. تو اگر اسٹیٹ ہی پاکستان کی دشمن ہے تو پھر آپ نے 10-20 سال تک اسٹیٹ کی گود میں جو پل رہے جس تھے. بندے نے بتایا وہ خود بھی اسٹیٹ نہیں ہے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ تو سب کچھ آپ کی والد صاحب کی پارٹی کے ساتھ بھی ہوا. بالکل. جب ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے پاس ایم این ایز تھے، ہمارے 8-9 ایم این ایز تھے، صوبائی اسمبلی کے اندر نشستیں تھیں، ہمارا سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، سب کچھ تھا اور مڈل کلاس گھرانے تھے. مگر ضیاء الحق صاحب نے انہوں نے نہیں مانا. پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بیٹھے والد صاحب اور میرے پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے اس وقت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، وہ بھی بیٹھے. اور جب وہاں سے میٹنگ کر کے باہر آئے تو نیازی صاحب نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو ہے اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا آپ کی کیا رائے؟ ان کا یہ ضیاء الحق جو ہے جنرل ضیاء الحق یہ بڑی ٹھنڈی دوزخ ہے. تو کہنے لگے آپ نے اس کی یہ بات نہیں مانی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب جو ہوگا سفر دیکھا جائے گا. اس میں یہ دیکھیں آپ کہ بہت تکلیفیں لوگوں نے اٹھائیں اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں مارشل لا کے دور میں پولیٹیشنز نے بڑی تکلیف اٹھائیں. مگر اس وقت بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز جو آتے تھے ان کے جو اریسٹ کرنے آتے تھے، ہاؤس اریسٹ کرنے آتے تھے، جیلوں میں ڈالنے آتے تھے، ان کے اندر بھی ایک تمیز تھی، تہذیب تھی. وہ آتے تھے بڑے ادب سے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے جی ہمیں آرڈر ہے آپ کو لینے آئے ہیں، لے کے جائیں گے، یا ہاؤس اریسٹ کرنے آئے ہیں، چاروں طرف سے آپ کا گھر یہ ہمارے ساتھ تو آئے دن ہوتا رہتا تھا. تو والد صاحب تو بڑے نارملی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کہنے لگے بھائی آئے ناشتہ واشتہ کریں، میں بیگ بنا لوں اور ساتھ چلتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں، کبھی افراتفری، کوئی بدتمیزی، کوئی بد اخلاقی کبھی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد الطاف حسین صاحب کو لانچ کر دیا گیا ہمارے لیے، وہ سارا ہمارا جو ووٹ بینک تھا وہ وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا. اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے قومیت عصبیت کا نعرہ لگایا اور ہاں پھر 5واں صوبہ اور ڈومیسائل اور حقوق اور یہ اس کے نام پہ بیچارے لوگ پس گئے، ہزاروں لوگ اجڑ گئے، گھریں اجڑ گئے اور بیچارے لوگ یعنی بیوہ ہوئیں عورتیں بیچاری ہماری بہنیں یہاں سے. بڑا کرائسس گزرا ہے 15-18-20 سال کا. اس کے بعد بھی ہمارے جماعت کی طرف سے یا اور بھی جو جماعتیں ہیں جن کے خلاف آپریشنز ہوئے، جن کے خلاف ان کے لیڈرشپ کو ہٹا دیا گیا، گورنمنٹ چھین لی گئی، سب کچھ. یا آپ یہ دیکھیں نا میاں نواز شریف صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، اس کے علاوہ مفتی محمود صاحب کی صوبہ سندھ کی صوبہ سرحد کی گورنمنٹ، انہوں نے اپنے سٹینڈ پہ اختر مینگل کے والد کے لیے انہوں نے ڈیزالو کری. یہ سارے جتنے بھی تھے انہوں نے کبھی بھی اپنے ورکر کو اس سٹیج پر نہیں لے کے گئے کہ یار اب جو ہے نا ہمیں ریاست کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں نا ایک لائن ہے، ایک آپ حزب اختلاف کی سیاست کریں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اختلاف رائے ضرور رکھیں، مگر اسٹیٹ کو نہ آپ یعنی کریں کہ اسٹیٹ کے خلاف اپنی ایک اسٹیٹ کھڑی کر دیں. تو یہ انہوں نے تو یہ کام کیا ہے. اب مجھے نہیں تھا کہ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، مگر میری جو ذہن کی عکاسی ہوئی کہتی ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. اس لیے کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے انویسٹرز اور بزنس کمیونٹی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی رہی ہے، ہر پولیٹیشین کے ساتھ انویسٹرز اور یہ ہوتے ہیں. مگر جس پرسسٹنس کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ ایک باقاعدہ پاکستان کے خلاف بیانیہ چلایا گیا ہے اور دنیا بھر سے چلایا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ایک مخصوص لابی بھی ہے. ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی گولڈ سمتھ کی لابی ہے جو اس کے ساتھ ہے، سسرائیل جو ہے ان کا، جی سسرالی جو ہے سسرائیل کئی سسرائیل جو ہے جی تو وہ ایک سسرائیل جو ہے ان کا وہ کیلیفورنیا میں بھی ہے جس میں نادرا کی انٹری نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ کہ تھک گئے بھائی. اس طرح تو پوگم والے معاملے پتہ نہیں کتنے پہلے ہم تو یہ کہتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ اس کو ڈکلیئر کریں، اس لیے کیونکہ وہ آدمی مرد اور بہادر آدمی وہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ماضی میں جو کوتاہی ہو گئی ہو گئی، چلو اب اس کو ایکسیپٹ تو کرو. جہاں 2 بچے نادرا میں انٹری ہیں وہاں تیسری کی بھی کرو. حالانکہ رہ ساتھ رہے لیکن دیکھیں خان صاحب کا تو مسئلہ ماضی کا یہ ہے کہ ماضی کا مطلب ہے پچھلا گزرا ہوا کل، آل ان دی فیملی. وہ کہہ رہے ماضی ہے ہی نہیں میرا، وہ حال میں ہے. سر خان صاحب اپنے حال میں آئے. تو اس کے بعد انہوں نے اب یہ سارا ماحول انویسٹر سے کریٹ ہوا. اب یہ پرسسٹنٹ اتنے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف بیانیاں چلاتے ہیں.
یہ بڑے دکھ کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیٹ کے ساتھ جو انہوں نے کرا ہے تو کرا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ایک جتنے بھی اب پرانے جتنے بھی لوگ تھے میں یہ دیکھتا ہوں نوٹ کرتا ہوں. جیسے ہم محلوں میں رہتے تھے کراچی کے اندر, ہم کراچی ہیں, بورن اینڈ ریز ابھی بھی یہیں ہیں. پرانے دور میں گلی محلوں میں کوئی بدماش وغیرہ گھستے تھے تو وہ بھی جو ہے نا بٹن بند کر کے آتے تھے. اچھا کوئی سگریٹ پینے والا ہوتا تھا وہ سگریٹ پھینک کے محلے میں داخل ہوتا, یار کوئی دیکھ نہ لے کوئی بزرگ. یہ تو سامنے بنا رہے ہیں مراد ہی بنا کے دے رہا ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ, اور تیسرا لاؤڈ میوزک, گاڑیوں میں اس وقت ڈیک لگتے تھے, میوزک بڑا لاؤڈ ہوتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے یار آواز بند کر کے آؤ, محلے میں کسی کو پتہ نہ لگے ہمارے پاس نیا کوئی سسٹم آیا. ہم ایک ادب احترام کا, اس طرح کوئی کسی کی بہن جا رہی ہے, کوئی لڑکی جا رہی ہے, کوئی خاتون ہے, کوئی آدمی ہے, کوئی بزرگ ہے, تو ایک ادب احترام کا ہوتا تھا یار سائڈ میں ہو جائے, راستہ دے دیں. ڈاکو بھی جب لوٹتے تھے تو وہ بھی جھانکتے تھے کہ یار اگر گاڑی میں عورتیں بیٹھی ہیں تو منہ پھیر لیتے, کہتے ہیں یار اس کو جانے دو. اب حال دیکھیں سوسائٹی کا چینج ہو گیا ہے. اب ڈاکو دیکھتا ہے بھائی عورتیں بیٹھی ہیں, چلو بھائی پہلے سب سے پہلے زیور لوٹو, ان سے کان کی بالیاں ہاتھ سے چھین لیتے ہیں. یہ سارا ان کا لیڈر جب ایسا نہیں چھوڑتا عورتوں کو تو وہ اب دیکھ رہا وہ ڈائیورٹ کو بتا کے کوئی 8 پوائنٹ کی فرمائش ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے نا کچھ برائیوں کی بھی کچھ ٹکس تھے کہ یار جھوٹ بولنا ہو گیا, یا کرپشن ہو گئی, یا مورل کرپشن کے اندر ایک خاص ہو گیا. لیکن خان صاحب نے تو کہا کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, تو مراد صحیح صاحب آ مطلب یہ سارا کچھ ہوا ہے. بالکل بالکل. اور اس کو کہتے ہیں, اس کو جو کرتے کہتے اس کو لیگلائز کرو بھائی میرے لیے. لیکن بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی, نہیں کہ بالکل ہی سوسائٹی کی. ہاں اب یہ جو کلچر ڈیمیج ہے نا, دیکھیں اس کے لیے تو سارے سیاستدان کو ہوم ورک کرنا پڑے گا, فوج کو بھی کرنا پڑے گا, سوسائٹی کو بھی. فوج نے کیا تھا ہوم ورک. جو ہوم ورک کیا وہ ہم بھگت رہے ہیں, وہ خود بھی بھگت رہے بیچارے. انہوں نے بولا یار ایسا ہوم ورک تو اسکول میں بھی نہیں ملا جو یہاں مل گیا. لیکن پھر سر یہی ہوتا ہے نا کہ ایسے ابھی چل رہا تھا اس ملک میں جو پچھلے ہفتے جو کچھ بھی ہوا, پھر مولانا صاحب ہمارے بھی بزرگ ہیں, آپ کے بھی بزرگ ہیں اور دوست بھی ہیں, تو وہ پھر ہمارے جیسے لوگ یہ اچھائی میں اسپیس بھی تو دیتے ہیں نا. اب مولانا صاحب کے لیے انہوں نے جو بھی بولا, میں یہ فرق دیکھ رہا تھا کہ ادھر والے جو لوگ بھی ہیں جو عمران خان سے ڈس ایگری کرتے ہیں, انہوں نے نا مولانا صاحب جو بھی کہہ رہے تھے ان کو کسی نے مطلب کوئی برے الفاظ نہیں نکالے ان کے لیے, اور یہی تحریک انصاف والے ایک دن میں ہی چینج ہو جاتے ہیں. تو کم از کم یہ فرق سے پتہ لگتا ہے کہ جو بھی دوسری عمران ریاض نے تو ایون کہا بھی کہ جلدی ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ کرنا کیا ہے. ہاں مطلب اس کی ٹویٹ ہے, ہم نے جو ہے وہ گلاب کا پھول کہنا ہے یا وہ ساتھ وہ بولا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آج 2018 25 جولائی کو انتخابات ہوئے اور اس کے بعد الیکشن کا رزلٹ آیا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس سفر کے اندر جماعت اسلامی ہم سے ہٹ گئی, نکل گئی بیچ میں سے رستے چھوڑ کے. میں, مولانا صاحب اور پروفیسر ساجد میر صاحب رہ گئے. اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد پھر پی ڈی ایم بنی, بلاول صاحب نے اجلاس بلایا, اور پھر اے این پی بھی آ گئی اور دوسری جماعتیں اور بھی آ گئیں. تو قدرت کا نظام ہے, جب ہم اس وقت چلتے تھے تو یہ گالیاں نکالتے تھے, ہمیں آوازیں کستے تھے. اچھا میں تو خیر پھر بھی ہر جگہ میں موجود ہوتا, بیٹھتا تھا جا کے, تو میرے ساتھ بھی کرتے تھے. مولانا صاحب کے لیے آوازیں نکالتے تھے. ان کا چیئرمین خود, ایک دیکھیں نا آپ کنٹرڈکشن دیکھیں آپ, یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ مولوی کہلانے کے قابل نہیں ہے, اس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اور مغلظات جو اس کی زبان میں آتے تھے. اب آج اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں, 4 مہینے کے بعد یوتھ ہی ہے, ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ابو آ گئے. ابو آ گئے. ایک تو بہت کٹر یوتھ نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ بھائی صدر مولانا اور میں نے کہا یار واقعی وقت کی بات. تو آپ دیکھیں نا, وہ چیخ کے کہتے ہیں ابو آ گئے. اب کیا کرے, اب اپنے ابو کا ابو نہیں ماننا سر, مسئلہ یہ کب تک ماننا. تو بس اب یہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں, یہ پہلا جوڑا ہے جو آستانے میں بنا ہے. یہ بھی خیال کریے گا آپ. تو سر کیا ابھی آپ کے خیال میں کیا آپ معاملات کیا دیکھ رہے ہیں, یہ یوں ہی معاملات چلتا رہے گا یا کوئی کامیڈی آئے گی بیچ میں؟ میرے خیال سے دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز پہ بڑا کنڈیم کرنا چاہیے کہ ہمارا کے پی کے کا جو چیف منسٹر ہیں, انہوں نے بڑی نان سیریس ایک ایکٹیویٹی کی ہے, اور وچ از ویری بگ کوشچن مارک. مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ فورن منسٹر نے, پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے یا آرمی چیف نے اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا. دیکھیں
پہلے جب وہ تقریریں تھیں وہ لوگوں کو ٹگر کرنے کے لیے تھیں، جیسے کہ صوبہ الگ کر دیا جائے اور صوبائیت پھیلائی جائے اور ایک آپ پاکستان سے لا تعلق ہی کریں۔ اب یہ جو شوشہ انہوں نے نیا چھوڑا ہے کہ خود جا کے اس کے ساتھ ملاقات کی کونسل جنرل کے ساتھ، اب یہ کام جو ہے اگر اس کو باریک بینی سے آپ دیکھیں، یہ ایک دو چیزیں تھیں جو مجیب کہتا تھا۔ آج تو بنگلہ دیش کہتا ہے نا پاکستان جو کہے گا ہم کریں گے، مالدیو بھی کہتا ہے، انڈیا کو بولتا ہے باہر جاؤ ویل گو نو، سری لنکا بھی ہمارے ساتھ ہے، چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہماری فارن پالیسی میں بہتری آئی، بہتری بلاول کے اور اسحاق ڈار کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، تو بہتری آ رہی ہے۔ مگر یہ جو کام کر رہا ہے آج بنگلہ دیش اگر ہمیں اچھا کہہ رہا ہے تو یہ وہ کام کر رہا ہے جو دو چیزیں مجیب نے کی تھی، فائنینس اینڈ فارن پالیسی۔ تو ہی از ڈوئنگ دا سیم تھنگ۔ اب یہ اسٹیٹ پہ اٹیک ہے پورا۔ نہیں سر، اس میں مماثلت دیکھنی پڑے گی آپ کو، جنا پور اور گنڈا پور۔ بالکل، آپ اس کی بنیادی کہ یہ معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے، اور وہ جس طرح آپ نے کہا اپنا صوبہ بنا لیں گے، یہ بابا قوم کا مسئلہ ہے۔ نہیں تو کیا یہ اسٹیٹ بھی تو یار اتنے ویک ہوتے ہیں، اسٹیٹ بہت ویک ہو گئی ہے۔ مجھے بھی بڑا شکوہ ہے اپنی اسٹیٹ سے۔ اسٹیٹ کئی چیزوں میں ہمارے یہاں ویک ہے۔ ایکسٹریمزم کے معاملے میں اسٹیٹ جس طرح اس کو ایکٹ کرنا چاہیے نہیں کرتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل ہوگا اس لیے نہیں، یہ پولیٹیکل نہیں، یہ سیریس ایکسٹریمزم کا معاملہ تو بڑا سیریس ہے، اور ہمیں چاہیے، دیکھیں ہمارے ملک میں اسلام، ٹھیک ہے ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، مسلمان ہماری اکثریت ہے، مگر اقلیت بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمیں ان کی مائنورٹیز کو پورا ہمیں ان کو تحفظ دینا چاہیے۔ مگر ساتھ میں آپ یہ دیکھیں نا، نوٹ کریں کہ ہمارے ہاں جو مساجد ہیں وہ ہر مکتب فکر کی ہیں۔ اب ایک ہی گلی کے اندر آپ کے پاس 5 مسجدیں، 4 مسجدیں محلے میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو روٹین کے جو مولوی ہیں انہوں نے کام خراب کیا ہوا ہے۔ ایک مولوی اس گلی کے کونے سے فائر مار رہا ہوتا ہے کہ تمہارا بیڑا غرق، تم اسلام سے فارغ، تم مسلک سے فارغ، تم مرتد، تم کافر، تم واجب القتل، یا تم فارغ ہو گئے، تمہارا اسلام سے۔ دوسرا مولوی کہہ رہا ہوتا ہے یا تم 11ویں بناتا ہے، تو 12ویں بناتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تم دیوبندی ہو، کہتا ہے اہل حدیث ہو، کہتا ہے وہابی ہو۔ یہ جو فائرنگ ہے یہ تو ہمارے پورے خلیجی بیلٹ کے اندر یہ سارے مسالک موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سعودیہ میں بھی مساجد ہیں، بحرین میں بھی ہیں، کویت میں بھی ہیں، قطر میں بھی ہیں، ابوظہبی میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، سب جگہ، عمان، مسقط عمان تو آپ کو پتہ ہے پورا بلوچ سے سارے، صحیح، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ مسالک کی جو ڈفرینسز ہیں یہ پرانے دور میں کتابوں میں ہوتے تھے، اب یہ مصیبت مارے جو ہے نا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب اسٹیٹ کی پالیسی یہاں پہ کمزور ہے۔ اسٹیٹ کو چاہیے، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیٹ جیسے پوری دوسرے ممالک میں بھی جہاں آپ کو یہ خدشات محسوس ہوتے ہیں کہ ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، تو کوئی پالیسی جامع آنی چاہیے اور ایتھینٹک ہونی چاہیے۔ یہی تو میں نہیں کہتا کہ اسٹیٹ جو جی خطبہ بنا کے ہمیں دے دے اور اس کو ہم فالو کریں، نہیں یہ نہیں، مگر اسٹیٹ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے پہلے اس کو چاہیے آرمی چیف کو یا جو بھی اس کو پالیسی بنائے 5 نکات 10 نکات 15 نکات طے کر لے کہ بھائی یہ ہمارے 15 نکات ہیں اور اس پہ ڈسکشن ہوگی، اس میں آپ جہاد کو بھی ڈال لیں، کوئی بات نہیں، مسلمانوں کے ساتھ جہاں ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، وہاں اس کے اوپر آواز اٹھائیں، جو چیزیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اس کے خلاف بھی کریں، جو حقوق کی بات ہے وہ بھی کریں، سیاست کے اوپر بھی گفتگو کریں، پیرامیٹرز بنا لیں۔ اب یہ جو ہم نے مادر پدر آزاد چھوڑ دیا سارے لوگوں کو، لیکن اب 12 ربیع الاول ہے یا محرم الحرام ہے یا کسی بھی جتنے بھی ہمارے مذہبی عقائد کے جتنے بھی باتیں ہیں، اب اس کے اندر پوری دنیا کے اندر ڈیبیٹ ہے اس پہ، ساری دنیا میں آپ چلے جائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں پورا 2 دن سب کچھ بند ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں 2 دن پورا پاکستان بند ہے؟ تو ایک جگہ ہمارے پاس مختص ہونی چاہیے، آپ وہاں جائیں، پورا عید میلاد بنائیں، عاشورہ بنائیں، محرم کے 9-10 بنائیں، کھانا کریں، جو بھی آپ کو تقریبات کرنی ہے، ایک جگہ کا تعین کر دیا جائے۔ ہر شہر میں، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک جگہ موجود ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مگر پورا ملک بند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ چھٹی دینا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، چھٹی دیں، اچھی بات ہے، مگر اس کے طریقہ کار ہو نا کہ ہماری اکانومی بھی ڈیمیج نہ، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اسٹیٹ جو ہے 10-12 نکات ایسے طے کرے ہمارے لیے، جو مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے لوگ برا مانتے ہیں اس چیز کو، مگر یہ کہ اس کا فری ہینڈ دینے سے ہی نقصان ہوا ہے نا۔ اب جتھے تیار ہو گئے، ہمارے اسکول آف تھاٹ میں کبھی کوئی جتھا نہیں تھا، اب جتھا آ گیا ہے۔ اب اس جتھے کو کون روکے؟ پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ جتھا بڑا صحیح ہے،
تو جتھا چھوڑ گیا ہے, پیسے بھی دیے بلکہ 1000 خوش کے, اب ہم بھگت رہے ہیں. صحیح. اس سے پہلے ایک اور جتھا تیار کیا تھا, پھر اس سے پہلے ایک اور جتھا تیار کیا, پھر ایک کشمیر کا جتھا تیار کیا, تو جتھے ہی تیار ہوتے رہے. اب جتھوں سے جان چھڑانے کا جو پڑوسیوں کے لیے ہم نے تیار کیا تھا افغانستان کے لیے, وہ تو اتنے گرم تھے کہ کبھی بھی پھٹ جاتے تھے. بس دیکھیں, تو اب یہ اس چیزوں سے, ان چیزوں سے ہم دیکھیں نا, ساری دنیا میں سارے ممالک جتنے بھی اسلامی ہیں وہاں یہ جھگڑے نہیں ہیں, یہ صرف یہیں ہیں. جو پراکسیز ہیں وہ ساری ہمارے اندر ہی فٹ ہو گئی ہیں آ کے. تو اس سے اب ہمیں جان چھوڑنا چاہیے. دیکھیں آپ, سعودیہ نے 50 سال پہلے جو پالیسی بنائی تھی, گلوز پہن لیں اور لڑکیاں عورتیں, اور جبہ اوپر اور آستینیں اونچی, یہ وہ سب دکان پہ کھڑے ہو جائیں گے, اسکول سے نکلے بچے مائک پہ آواز لگا دیں اندر چلو جب تک گاڑی نہ آ جائے باہر, کوئی باہر نہیں کھڑی ہو سکتی. یہ ساری چیزیں 50 سال میں, 50 سال کے بعد انہوں نے اپنی پالیسی ریویو کی, چینج کی. آج MBS کی پالیسی آپ دیکھ لیں کیسی ہے. آج الٹا پکڑ رہے ہیں ان کو, جن آپ پکڑ لیں, مگر دیکھیں آپ, دے گوئنگ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن. انہوں نے ہر مسلک کو اوپن فری ہینڈ کر دیا ہے. آن ارائیول آپ کو ویزے ہیں, آپ نے جو بھی آپ کی طریقہ کار ہے, ترتیب ہے آپ کا مسالک کے حوالے سے, وہ آپ کریں. اور پھر ان کا جو انفراسٹرکچر, ان کی جو عالمی تنظیم ہے رابطہ العالم اسلامیہ, میں بھی اس کا رکن ہوں. انہوں نے اس میں سب مذاہب کو بھی بٹھایا, سب مسالک کو بھی بٹھایا. پوری ایک جامع پالیسی پچھلے 5-8 سال میں 5 سال میں بنائی ہے. مگر دا بیسٹ تھنگ از اٹس گیٹنگ امپلیمنٹڈ اینڈ فالوڈ اپ. ہمارے یہاں پالیسی بنتی ہے, فالو اپ نہیں ہوتا. یہ اسٹیٹ جو قیام پاکستان بنا, پیام پاکستان بنا, پھر دفاع پاکستان بنا, مگر فالو اپ کوئی نہیں ہے. سر یہاں یوٹیوب والا یوٹیوبر کو آپ نہیں کر سکتے تو پالیسی کہاں سے کریں؟ تو فالو اپ ہمیں, یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں نا ہمارے, اس کی وجہ سے تو معاشرے میں تباہی ہے. اب وہ جو خان صاحب نے آپ کو, میں تو کھلے الفاظ میں بتاؤں, جو عمران خان نے اسٹیٹ کو لاس کیا, پاکستان کو لاس کیا, وہ سب اپنی جگہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ملک کے لوگ اور سیاستدان اور اسٹیٹ سب مل کے کور کر لیں گے. مگر جو اخلاقی بگاڑ پیدا کیا اس آدمی نے, وہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں اور اس کی معافی بھی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں بگاڑ نہیں, جو میرا اخلاق تھا وہی میں نے معاشرے میں ڈالا. جو چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے عوام ہو جائے. اب دیکھو, تو بیگم نے خود کتاب میں لکھا ہے, الماری کھولو تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے. پتہ نہیں کیا وہ آپ بتاتے نہیں ہے یار, کسی کو چھوڑے. وہ حاجرہ بی بی نے جو لکھی ہے سر کتاب, وہ دیکھیں آپ سر, اس میں تو مطلب جانور بھی محفوظ نہیں رہے. حاضر کر دیا اور حاجرہ بی بی نے. لیکن یہ کیا گدڑ سنگھی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے, کالیں بھی آتی ہیں, ویڈیو بھی آتا ہے, مگر بندہ کوئی ایسی مذہبی بات بھی کر دیتا ہے جو خطرناک ہوتی ہے. جی بندے کو کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں, اس سے سارے یعنی صحابہ اکرام کی توہین, ہر چیز پہ اس نے کوسچن کھڑے کیے, کیوں نہیں اور اس کو کوئی کچھ نہیں ہو رہا. اور مجھے حیرت اس بات کی ہے, بہت سارے پیر اس کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے کہ ہاں یہ صحیح ہے. تو بس کیوں سر, بس یہ ہے قوم. کہہ رہے ہیں دجال بھی یوں ہی آئے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا آئے کیا گیا, آ گیا ہے کب. تو کچھ ایسا اس سے پھر سیکھنے والی چیزیں بھی لگ رہا ہے. میں تو زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس کی جو دوسری چیزیں نا, ان سے سیکھوں میں. ہاں سیکھیں, آپ ضرور سیکھیں. لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جیسے کہ کسی کا کوئی ایک میرٹ تو ہونا چاہیے نا, کہ ایک لیگیسی ہے, اس کو پولیٹیکل سسٹم پتہ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کے میرٹ ضرور ہیں. اب یہ ورلڈ کپ جیت کے کسی کو کیسے, مطلب یہ بھی ایک عجیب بات ہے بس کہ وہ جو ہے نا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا, یہ میرٹ ہے, یہ کرائٹیریا ہے. اب دیکھیں اس وقت, اور کوئی چیز رکنے کی, اب آپ پھر بھی دیکھ لیں, ان سب چیزوں کے باوجود ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی ہے. یہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے آ رہے جا رہے تھے تو مجھے دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی. میں نے کہا یار کیا زبان, دیکھو 3 سال 3.5 سال میں یہ کیسے پیچھے باجماعت نماز کہتے تھے یار اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, آج کہتے ہیں کہ یار نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض, منہ میرا کعبے کی طرف, پیچھے امام فضل الرحمان کے. اب مزے کریں آپ بیٹھ کے. نہیں بڑے ڈیٹ ہے بھائی. سر یہ کوئی پاکستان میں کوئی ایسا ٹائم آئے گا کہ جہاں بہت سارے جو ہے وہ چھٹیاں کی بات ہوئی ہوئی, چھٹیوں کے دن آتے, تو کوئی ایک ایسا آئے گا کہ عظیم آدمی کسی کو پھانسی لگ گئی,
مثال کے طور پہ تو اس دن بھی چلو چھٹی کر دیں گے, مسئلہ نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ویکینڈ ایک ہونا یہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو جمعے کے دن ہو, بارش ہو رہی ہو. آپ مغرب کے ٹائم پہ بات کرتے ہیں, قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سر سنا ہے کہ پہلی کوئی میرٹ پہ پھانسی ہونے جا رہی ہے, ٹیلنٹ پہ پھانسی ہوئی آپ کی, ایسی پھانسی ٹیلنٹ پہ. ٹرائل کے اوپر ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اسپورٹس کوٹے پہ آپ نے وزیر اعظم بھی بنا دیا تھا, اسپورٹس کوٹے پہ پھانسی بھی دے دو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. ایک چیز تو کریں آپ, 5 نمبر زیادہ مل جائیں گے. اس میں یہ کہ بھاگ کے پھندے پہ لگنا ہے اسپورٹس سے نا, رن اپ لے کے. لیکن یہ اچھا ہی ہے سر. اب کیا مطلب, یا تو پھر ہم قبول کر لیتے ہیں, میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہم انکار ہی سمجھتے. نہیں میں تو کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا سر. میں نے تو آج تک الطاف حسین کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسے لوگ جو معاشرے میں دیکھیں نا, وہ اگر سیاست کرتا تو اٹس اوکے, مگر اس نے کی مسلح جدوجہد. جب آپ اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو آپ کے پاس کوئی لیول آف کمپرومائز نہیں رہنا چاہیے. آپ کنارے, اس سے بہتر ہے سیاستدان گھر میں بیٹھے, اگر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ان کو فیس نہیں کر سکتا تو چھوڑ دے, مگر اپنے آپ کو اس لیول تک نیچے نہ اتارے. ایک اور سر, میں آپ کیونکہ ہمارے خیر میرے بال سفید ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, آپ تو ینگ آدمی ہیں, لیکن چلیں فور اس کو یوں لے لیتے ہیں کہ ایک تو جو ہے خواتین کسی ہینڈسم آدمی کی فین ہو سکتی ہیں جی, مگر یہ بڑی عمر کے ججوں کو کیا نظر آتا ہے ایک بندے میں, شاید ان کی خواہشات ایک بندے میں مینیفیسٹ ہوئی ہیں. نہیں اس کا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تو یعنی گھر کا پریشر بھی تو پریشر کوکر سے زیادہ ہوتا ہے نا. تو یہ جنون پریشر ہو سکتا یہ بالکل ہے, اس لیے کہ میں ایک ایسے سیاستدان کو جانتا ہوں جو پی ٹی آئی میں نمبر 5 میں ہیں, میں یہ نہیں بتایا ٹاپ 5 میں ہیں. اچھا, الوی تو نہیں ہے یہ تو وہ ایک مطلب زمانے میں وہ نیچے ہیں. نہیں, وہ پی ٹی آئی میں ابھی بھی ہیں اور بیچارے آج کل ذرا عطاب میں ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ جب جوائن کرنے سے پہلے ادھر ادھر سب جگہ تفریح کرتے تھے کہ بھئی اب میں اس پہ چلا جاتا ہوں, میں اس میں چلا جاتا ہوں. تو میں ایک دن بیٹھا تھا کہیں, تو ایک صاحب نے میرے ساتھ کھلے ماحول میں کچہری لگ رہی تھی, انہوں نے مجھے کہا آپ کو پتہ ہے فلانا جو بندہ ہے؟ میں نے کہا جی وہ میرے پاس آئے 2 دفعہ گھر پہ ہو کے گئے, کھانا نہ. بولا وہ عمران خان کو جوائن کرنے والے 3-4 مہینے میں, اور ان کا پیکیج ریڈی ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار مجھے تو نہیں لگتا, بڑا مشکل ہے, وہ بڑا ڈفرینٹ اسٹائل کا آدمی ہے, وہ ڈفرینٹ. اور وہی ہوا 3-4 مہینے کے. میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا جی گھر سے پریشر زیادہ ہے. اکثریت جتنے بھی لوگ گئے وہ خواتین کی پریشر کی وجہ سے گئے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے سر, یہ اگر سائیکی تھوڑی سی سمجھی جائے تو وہ شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک تو پولیٹیکل لوگوں کی ایمرجنس ہوئی ہے بہت زیادہ, جس پہ وہ کہتے تھے کہ میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو یہ کہتے ہیں, ہم یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ یار باریاں لگائی ہوئی ہیں, اور ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے, ان کی فیملیز آ رہی ہیں, یہ مہنگے مہنگے کپڑے ہیں, پرس ہے, فلاں ہیں. تو ایسے اس کے اندر ایک آدمی جس نے جو ہے ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا ہو, جس نے ہاسپٹل بھی بنایا ہوا ہو, تو آٹومیٹکلی ایک سمپتی تو جاتی ہے اس طرف. وہ باقیوں کو اتنا گندا کیا پیسے بانٹنے والوں نے. میرے خیال سے یہ پورا ایک میڈیا ٹرائل آپ جو ہے نا ٹارگٹ کر کے لوگوں کو پورا میڈیا دیکھیں نا. مجھے یاد ہے 2018 کے اندر 2008 میں زرداری صاحب آئے اور یوسف رضا گیلانی صاحب ایز اے پرائم منسٹر بنے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تھی. تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا بڑا زبردست ٹرائل کیا گیا, اور پھر اس دوران میں وہ میمو گیٹ اور یہ وہ سب تماشے ہوئے. اس کے بعد 13 میں میاں نواز شریف آئے, ان کے ساتھ ہوا, سارا سسٹم کولیپس کیا. میڈیا جو ہے نا اس کا جو رول جہاں وائبرنٹ ہے اور پازیٹیو, جہاں وائبرنٹ ہے اور اوپن بھی ہے, وہ اس طرح پلے نہیں کر پایا جس طرح اس کو پلے کرنا چاہیے. صحیح. اور وہ ہر چینل نے اپنی پک اینڈ چوز پارٹی کی. اسی طرح یہاں جوڈیشری کا بھی یہی حال ہے. ایک جج لگے گا, وہ کہے گا جی میں پی ٹی آئی کا ہوں, وہ نون کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا. پاکستان کا جج کون ہے؟ ویری گڈ. صحیح بات ہے. پاکستان میڈیا کا میں کوئی بھی جج ہر نہیں. یہی میر جعفر لاکھوں لوگ, ٹائپ لوگ ہیں. لاکھوں کیسز پینڈنگ میں, یعنی 3 نسلیں کوٹوں کچہریوں کی چکر لگاتے ہیں, ان کے کیس ختم نہیں. بندے اللہ کو پیارے ہو گئے مگر وہ کیس ابھی تک ختم نہیں. سر وہ اسی ہائپ کے چکر میں نا کہ وہ پولیٹیکل کیس آئے گا تو بس, تو اچھا ہے وہ کورٹ جو بننے جا رہی ہے سارا سسٹم آپ کا پولیٹیسائز ہو گیا. میں تو سپریم کورٹ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ٹوٹلی پولیٹیسائز. کوئی 20-22 ارب روپے بھی لگے ہیں سر اس کام میں, کہ اتنی ری برانڈنگ ہوئی. طارق عزیز سے آ رہے ہوئے تھے وہ اصل میں مطلب اس وقت بھی تو وہ وہی آدمی تھا بیسیکلی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, مگر مجھے سسٹم جو ہے اس کو درست سمت پہ لانے کی بہت سخت ضرورت ہے.
لیکن وہ سر اس کے اندر ہرڈل بہت ہے نا, مشکل ہے, مجھے تو نہیں لگتا وہ ٹریک. میرے خیال سے کوشش کرا جائے سب کو, اگر سب اس وقت ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک اسٹرگل کریں 2 سے 3 سال کی, کہ ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے. 2 سے 3 سالوں میں بس سر بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ تو امپاسبل ہے. پاکستان دیکھیں نا آپ, یہ مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایک فائنانس منسٹر نہیں ہے. آپ باہر سے لے کے آتے ہیں یار, ایک سے ایک ٹیلنٹ ہے یہاں پہ, ایک سے ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے یہاں سے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر کے لوگ دنیا کے بہترین فرمز میں جا کے ٹاپ ناچ وہ کرتے سر نہیں ہے ٹیلنٹ پاکستان میں. اسد عمر کو نہیں دیکھا آپ نے, اتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے پاکستان میں, کہاں تھے سر؟ وہ جگاڑ پہ. یا تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ہے ٹیلنٹ, کیا نہیں, میں بڑا ہوپ فل ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اب بھی پاکستان میں وہ ایک خصوصی ایک اسپیشل, پاکستان از ویری اسپیشل. آپ دیکھیں نا, میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. فروٹس ہیں پاکستان میں, ہر قسم کے فروٹس ہیں, ہر قسم کی سبزی ہے پاکستان میں, اور پوری دنیا کو سپلائی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی تقسیم ہوتی ہے, پوری دنیا کو سپلائی ہوتی ہے. مگر پوری دنیا کے بٹنے کے بعد پاکستان کی ہر ریڈی پھر بھی فل ہے. تو یہ برکت ہی ہے نا, اس میں کوئی اسپیشلٹی ہے ضرور نا, چینی ہے, آٹا ہے. ان فصلوں میں وہ بارلا بڑھ گیا نا اندر آ کے. اب وہ آج کل تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. فصلیں خراب کر دیتا ہے وہ. گنے کی فصل میں جو نہیں آ جاتا ہے ایک آدمی. سر آپ یہ جو کچھ پچھلے عرصے میں جب الیکشن سے پہلے آپ پی ایم کے اسپیشل ایڈوائزر بھی رہے, تو کیا ہے مطلب شہباز صاحب کے بارے میں کوئی ہے تو ہینڈسم وہ بھی. وہ جو ان کا کوٹ شہباز صاحب کا یہ کہ ہی از اے ہارڈ ورکنگ گائے, بٹ یہ کہ ہی ہیز بین فیلڈ ٹو, اس دفعہ پہلے دیکھیں سب کو سوچنا چاہیے وہ پنجاب میں کیوں سکسیزفل تھے, کیونکہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے وفاق میں, تو بیوروکریسی میں ان کا کافی کنٹرول اور ہولڈ. اب اس دفعہ جب 18 مہینے کی گورنمنٹ, سال بھر 1.25 سال کی گورنمنٹ میں آئے, تو امپلیمنٹیشن وہ تو اپنی طرف سے کرتے تھے, نیچے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پیٹرول کی پرائس کم ہو گئی تو پمپس کے اوپر چینج ہو گئی, مگر دیر سے ہوتی ہے. مگر اس کے ایفیکٹس بس کے کرائے پہ نہیں آئے, رکشے پہ نہیں آئے, ٹیکسی پہ نہیں آئے. صحیح, یہ ان کا کام ہے بیوروکریسی کا. تو ہی از ناٹ فالوئنگ اپ, یا اگر وہ فالو اپ کر بھی رہے ہیں شہباز صاحب, تو نیچے جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. سر نئے ہر روز تو نئے مسئلے میں پھنس جاتا ہے بندہ. اس کے بعد آپ کی سبزیاں ہیں, گوشت ہے, جو ہمارے روز کی, دیکھیں اصل چیزیں تو یہ ہیں نا, اصل تو ہمارے ساتھ پرابلم بیڈ جو گورننس ہے اس کا ایشو ہے. تو بیوروکریسی, لوگ کہتے ہیں کہ یار فلانا شخص کرپٹ ہے, فلانا ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے, فلانا. میں تو سمجھتا ہوں اس ملک کی اندر سب سے بڑا اگر کرپٹ ہے تو بیوروکریسی ہے. لوگ کہتے ہیں یار سیاستدان کرپٹ ہے, وہ کہتے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ میں کرپٹ ہے. میں کہتا ہوں سب سے کرپٹ یہ ہے. یہ جب تک کرپشن کا راستہ نہیں دکھاتے لوگوں کو نہیں چاہیے. اور انہوں نے پھر سر ایک اور بات یہ ہے کہ اتنے مشکل حالات آئے ہم پہ, گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, میاں صاحب نے لال پتلون پہننا نہیں چھوڑی, بس انہوں نے ریڈ سائن لگا دیا, ڈینجر ہے یہاں پہ, خطرہ ہے. کل بھی کسی نے لگائی ہوئی تھی ان کی تصویر. تو آئی تھنک وہ جو ہے نا ان کا فوکس جو ہے میرے خیال سے فیشن پہ تو نہیں ہے, مگر یہ کہ گورنمنٹ سے آئی تھنک ہی از کارنرڈ اینڈ ہی از مور فوکس ٹورڈز مریم بی بی اینڈ پلاننگ ہر فار ڈوئنگ گڈ اسٹف ان. اور میرے خیال سے وہ مریم نواز جو ہے اس وقت شی از ڈوئنگ گڈ. اس طرح تو نہیں ہے جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ بھائی فوراً ہو جائے, مگر بہرحال اگر 4-5-6 مہینے میں کارکردگی دیکھیں تو ان کی بہتر جا رہی ہے. ایون آئی تھنک میں کہتا ہوں تھوڑا ٹائم دیں آپ. سرفراز بگٹی بھی بائی گریجولی ہی از بین ڈوئنگ گڈ, ایٹ لیسٹ وہ اپنی جگہ پہ جہاں ہے. سی ایم بلوچستان اب نظر آنے لگ گیا ہے. تو مگر سندھ کے ہاں تو ہمارے ہاں بڑا برا حال ہے. نہیں سر, لیکن میں ایک بات سوری آپ کو کٹ کروں گا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم یہ موازنہ جب کے پی والے جو وزیر اعلیٰ کے پی ہے, ہم نے کب اس کو دیکھا کہ کسی آفیشیل جگہ پہ کوئی سائننگ سیریمنی ہو رہی ہو, کوئی فیتا کٹ رہا ہو, کہیں کوئی سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہو, یہ آپ نے کبھی دیکھا؟ وہ بنیادی طور پہ سنگ ہے, اب کیا کریں, اس میں سنگ بنیاد توڑنے والوں میں سگ ہے. بٹ اگین ہاں پھر سندھ والا بھی, سندھ کا تو دیکھیں نا بیڈ لگ یہ کہ اب مجھے نہیں معلوم چیئرمین بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے کیوں اس بندے کو واپس لا کے بٹھایا. اس آدمی کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, پبلک اپیئرنس نہیں ہے, پبلک کے اندر نہ اس کو کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا کراچی میں, حیدرآباد میں, کسی کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں وہ آپ ہی از ناٹ دیر. آلدو آئی ڈو ناٹ لائک دا گورنر آف سندھ,
I think he's not Cool good cool for- guy ہے. cool guy ہوگا مگر he's not that for the job, but ٹھیک ہے وہ جس بھی جیسے بھی آ کے بیٹھ گیا ہے مگر he is there everywhere, نظر آ جاتا ہے ہر جگہ پہنچا ہوا ہوتا ہے, چاہے وہ بیل بجا کے ہو, ٹھیلے لگا رہا ہے, ٹھیلے لگا کے چوڑیوں کا ہو, یا اسٹال لگا رہا ہے. کمپیوٹر یا کمپیوٹر بانٹ رہا ہو یا راشن بانٹ رہا ہو, کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا کیا ہے. آدمی چیف منسٹر نظر نہیں آتا. اور کراچی اور حیدرآباد اور انٹیریئر سندھ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک بلاول بھٹو خود مانیٹر نہیں کرے گا. نہیں تو یہ آپ کی اگر میں ہی سمجھتا ہوں بلاول میں انرجی ہے, اور وہ چیزوں کو کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے اجلاسوں میں بھی, وہ فالو اپ بھی کرتا ہے, اور وہ اگر اس کو کوئی چیز ٹارگیٹ کر جائے کہ یہ کیوں نہیں ہے, یہ وہ پھر کہے گا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. ہی ہیز اے پوائنٹ. تو اگر وہ خود توجہ دے, خود کراچی کو مانیٹر کرے, تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا کراچی کے مین مسئلے کیا ہیں, ٹرانسپورٹ, انوائرمنٹل, ٹھیک ہے, سویریج, واٹر اینڈ اسکولس اینڈ ہیلتھ. اب ہیلتھ کا ہمارے پاس جو انہوں نے ایک بنایا ہے کارڈیالوجی کا, وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. اگر اب سب یہ کہیں یار پیپلز پارٹی نے 15 سال میں صرف یہ بنایا ہے, دیٹ از رانگ. تو چیف منسٹر, حالانکہ پیپلز پارٹی کا ہیز اے گڈ لاٹ آف گڈ نائس پیپل, قائم علی شاہ صاحب وغیرہ جیسے یار آواز یار وہ تو اینٹیک پیس ہے نا ہمارے, لیکن تو ان کے لیے تو چلو خیر ہے, مگر یہ اوور آل میں سمجھتا ہوں جب تک بلاول صاحب خود اپنی ایفرٹس کراچی کے اندر نہیں دیں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, جس دن انہوں نے یہ کیا, لوگ کراچی کے ڈونٹ کیئر کہ میں ہوں, جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, کوئی بھی, وہ کہتے ہیں یار بس ہماری بس ہو گئی ہے, ہم پورے ملک کا پہیہ چلا رہے ہیں, ہم ہی لوڈ شیڈنگ فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کنڈے ہیں یہاں پہ, آپ بند کریں, سسٹم لائیں, جب کہ الیکٹرک ہے آپ کا, بدماش بنے ہوئے تو پھر سسٹم بھی لگا کے دیں. ہمارے پاس کنڈے ہیں جو چوری ہو رہے ہیں, بند کرائیں ان کو, کرش کریں ان کو, سسٹم آپ کریں. ٹریفک ہے, پولوشن ہے, گرین, آپ پودے لگوائیں آپ. یعنی کراچی کو, یعنی آپ کا پورا ملک کا بخاری بنا دیں کراچی. بخاری بنائے. بخاری والوں نے لگائی تصویریں کہ ہم نے جو ہے نا بانڈ اسٹریٹ بنا دی ہے, بانڈ اسٹریٹ بنا دی ہے. ان کو یہ نہیں پتا اسی اسٹریٹ سے جیمز بانڈ باہر آئے گا. آپ کی ویسے جب بھی بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہوگی, بڑے بھائیوں کی بات, جی جی جی, تو آپ ان کو یہ نہیں بولتے کہ یار کم از کم ٹسوری یار, مطلب تمہارا بھی کوئی ویژن ہونا چاہیے, سارا ہو گیا. کیا کرے وہ, یہ تو شرمندگی کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں جی 3 کل پڑھ لیں آپ بس, کوئی میرا بات خیال ہے علی شیخانی ٹائپ بندے کو دوبارہ اگلا وہ ہونا چاہیے. اگر اتنا مذاق ہے تو پھر ایسے یہ آپ سمجھائیں گے نا سر, وہ اس کو جیل لگانی پڑے گی بالوں میں پھر علی شیخانی کو. مطلب یہ نہیں یہ اس وقت لگایا تھا جب یہ گورنر ہاؤس وغیرہ سارے گرا رہے تھے نا ایک ٹائم پہ, نہیں لائبریری بنا رہے تھے, تو ان کو ایز لائبریرین رکھا تھا. آپ دیکھو گورنر ہاؤس تو ہوگا نہیں, ٹھیلے لگائے گئے, گراؤنڈ ہے, اس کو رکھ لیں ٹسوری بھائی کو, دیکھا ناگوری ٹسوری ٹائپ. مہندی کے ڈیزائن لیٹر کے ساتھ یہ مہندی کے ڈیزائن جو یہ بناتے تھے, لیکن یہ صرف دمبوں میں بناتے ہیں, دمبے میں تو عید مبارک لکھتے ہیں. پھر ایسا ہو نا پتوں میں الطاف بھائی کی تصویر آ جائے, پرابلم ہو جائے گی ان کو. الطاف بھائی بھی سر کیا فینومینا تھے ایک دور میں. اس دن میں ان کی تقریر دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ, اچھا, تو انہوں نے کہا میرے جتنے بھی سننے والے اس وقت مجھے سن رہے ہیں, اور یہ ساری وہ کر رہے تھے اپنی باتیں, تو میں نے دیکھا کوئی 301 آدمی دیکھ رہا تھا ٹوٹل, اور ایک میں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ غصے میں, اور یہ وہ, میں نے کہا یہ 300 میرے خیال میں. اچھا میں ان سے بڑا سیریس اختلاف رکھتا ہوں, مگر اس کے باوجود میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں اختلاف رائے رکھنا میرا حق ہے, گرپ اس کی یہ ہے ابھی تک. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں اندر خانے ہیں لوگ, بالکل, آپ الیکشن ابھی کرا دیں, سب پیچھے ہٹ جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں سر, اس کراچی میں یہ سب اسی کے ووٹر ہیں جو بھی عمران کے پیچھے لگے ہیں موسٹلی. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی تھی وہ سپریس تھی, اور وہ ایک جدوجہد کے بعد دیکھیں نا, ایک چیز ٹگر کرتی ہے زندگی میں. 8 اپریل یا 12 اپریل 1984 یا 86 تھا میرا خیال سے, بشرا زیدی کا واقعہ ہوا, اور چیز ٹگر کری اور پھٹ گئی. اس کے بعد اے پی ایم ایس سامنے آ گئی ایک دم, اور پھر مہاجر قومی موومنٹ پھر متحدہ بن گئی. وہ سب پیچھے لگ گئے. اب وہ ایک جو تھاٹ پروسیس تھا وہ میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم اردو اسپیکنگ ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, وہ ہمارا جو آئیڈیالوجیکل لیڈر ہے وہ الطاف حسین ہے, بس ٹھیک ہے, ہم اس کے علاوہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے دیکھیں نا آپ, پہلے سے اس نے بائک آؤٹ کیا تو ان کو آسانی, مگر جب اس سے ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اس دفعہ لڑے تو پھر سب کو سویپ کلین کرنا پڑا.
اب آپ دیکھیں نا ہمارے ساتھ لوگ اسمبلی میں تقریریں کر رہے تھے، میں نے سب کو کہا، میں نے کہا یار تم لوگ تقریریں کر رہے ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، دھاندلی میں نے کہا پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی اس دفعہ نہیں ہوئی ہے. 2024 کے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. 2024 کے الیکشن میں 2 الیکشن ہوئے ہیں، ایک صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا اور ایک 5 بجے سے لے کے لانگ ویکینڈ کا ہے. اس کے بعد پھر سارا فیصلہ ہوا ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہے. دیکھی جو بھائی ہم دوپہر کو 34,000 کچھ پہ تھے، تو 3 دن کے بعد 4 دن کا رزلٹ دیا، انہوں نے بولے جی 1900 ووٹ ہیں آپ کے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اس کے بعد میرے اپنے نیچے جو ہمارے ساتھ پورا پینل تھا، ایک پیپلز پارٹی کا تھا، ایک PMLN کا تھا، اور ایک میں اور ایک اور صاحب تھے، ہم 3-4 لوگ صوبائی پہ سارے ایک کوآرڈینیشن تھی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا چلو بھائی جو 8 ووٹ لگتے ہیں نیچے پیپلز پارٹی کو، ان کو تو پورے ووٹ ملے ہوں گے نا، ان کے تو ووٹ کہیں. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بھائی تمہارے کتنے ووٹ پڑے؟ تو وہ کہنے لگا آپ کا رزلٹ آ گیا. میں نے کہا یار تینوں کا ہی آ گیا، لگا ہوا ہے، تمہارا نظر نہیں آ رہا کیا چکر؟ کہہ رہا 1600 ووٹ ملے. اب آپ بتائیں. سر جبران ناصر کو 3 ملے، وہ پریشان تھا. میں نے کہا کیا؟ وہ کہہ رہے یہ 2 کون ہیں؟ ایک بیگم نے دیا ہوگا اور ایک ان کی اس سے پہلے جو تھے انہوں نے دے دیا ہوگا، سسرال والوں نے، جبران بھائی نے. باقی 2 کون ہیں؟ سر کیا مطلب اب محسن نقوی کی فوٹو اسٹیٹ تو نہیں ہو سکتی نا، وہ ایک ہی بندہ ہے اس ملک میں. دیکھیں محسن نقوی نے، اب دیکھیں نا محسن نقوی صاحب پنجاب میں جتنے دن وہ رہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیے. ہاں نہیں، ہی ڈیڈ اے گڈ جاب، بڑا ایکٹیو رہے. اب وفاق میں آ کے ذرا تھوڑا سا وہ ڈومین سے ذرا ہٹ گئے تو ذرا ان کے لیے دشواریاں ہو رہی ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ چلانا از ناٹ سیم ایز ایوری بڈی. یہ شہباز اور ان کے ساتھ سیم. تو سر یہ کہنا میں عمران خان خودکشی بھی نہیں کر سکتا؟ یہ آئیڈیا بھی نہیں آ رہا سوال. وہاں اسلام آ جاتا ہے، حرام ہے وہاں. لیکن ٹھیک ہے سر، مطلب وہی ہے نا، بس انہوں نے تو اعلان کیا نا میری مرشد کوئی اور ہیں، تو اب کیا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا، یعنی آپ ہمارے بریلوی مکتب فکر میں الزام لگایا تھا شرک اور بدعت کا. اب یہ یہاں جو شرک اور بدعت ہو رہی ہے اتنی ساری، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کل پرسوں جو ایک ویڈیو چل رہی ہے تو ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے اس میں، تو ربیع الاول کے ساتھ عمران خان کی تصویر. ہاں میرے خیال میں اب آپ لوگوں کو دوبارہ اسمبلی جانا پڑے گا. بڑا سیٹ بیک ہے، اور میں اس چیز پہ اسٹیٹ سے مجھے بڑا گلا ہے کہ بہت ہماری ویکر پوزیشن ہے. یہ ایکسٹریمزم جب پھیلے گا نا ان چیزوں سے، پھر یہ بڑی تباہی پھیلاتا ہے. یہ جو بچے سر آپ اسکولز اینڈ کالجز میں بچوں کے جو ایٹیٹیوڈ اور رویے ہیں وہ بالکل تبدیل ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. دیکھیں نا 60s and 65 70 سے لے کے 85 90 تک کے جو بچے تھے وہ جو سنتے بھی تھے، بات مانتے بھی تھے، اور وہ یہ ان کا یہ بلیف ہوتا ہے جب والدین یا بڑے بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک ایک پیتھ راستہ دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد کی جو جنریشن تھی وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ مینیجیبل تھے. آج کے جو 2000 کے بعد کے جو بچے ہیں، ہائیبرڈ بچے، یہ مینیجیبل نہیں ہے نا. یہ تو پوری آپ کو سٹوری دلیل اور دلائل کے ساتھ آپ کو ان کو ایک پرانا دور تو وہ تھا نا سر، اس میں ابا بھی سخت ہوتے تھے، اور نہیں واقعی میں ان کے بارے میں یہ تھا کہ بھائی جلدی گھر جانا ہے کیونکہ ابو آ جائیں گے مغرب سے پہلے. ابو نہ ہوئے وہ ڈائناسور ہوگا، اتنا نہیں. اب تو یہ آج والے تو عمران والے ہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جلائیے گا. 2 جلائیے ابو بھی میٹھے ہیں، مطلب اچھا سویٹ ہے ابو بھی. خیر اینی وے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں موسٹ ویلکم. آپ نے بہت وقت دیا اور بڑا نہیں آپ جب چاہیں گے، جب بلائیں گے آپ. میں تو کہتا ہوں آپ ایک اور کسی کو بھی بلائیں اور پھر بیٹھ کے کس کو بلانا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ کسی کو بھی بلا لیں. بہت سارے لوگ ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ بلائیں. ظاہر سی بات ہے کسی کو تو ماڈل کوئی، ہاں آپ بلا لیں جس کو بلانا چاہتے ہیں. کیا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی ایسے وہ نہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ ایک اچھا آپ نے کام شروع کیا ہے، اور آپ کے ویورز ہیں اور اسپیسیفک ویورز ہیں آپ کے، اور پیپل لائک یو اینڈ فالو یو فار واٹ یو آر. اینڈ پلس دائرے کے اندر ہیں آپ، ڈومین کے اندر، تہذیب کا جو دائرہ ہے کیمرے کے حد تک وہ تو دائرے میں سینسر بورڈ نہیں. اچھا بھائی، یہ جو فائر وال لگائی ہے اس نے کیا کرنا شروع کر دیا سر؟ پتہ نہیں، میرا اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے اور لوگوں کے ان باکس میں آپ کے انتظار میں آپ ٹاپیں گے کب بال، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیواریں بڑی اچھی ٹاپتے ہیں. فائر وال کے چکر، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ آپ دیواریں بڑی ٹاپتے تھے اور انہوں نے کہا یہ فائر وال بھی یہی ٹاپے گا. یہ ٹاپ رہا سر آلریڈی. یہ لوگوں کو میسج کرتا ہے، اس کا کہتا ہے میں نہیں فائر وال کروا رہی ہے سر. یہ
نہیں وہ میرے خیال سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی تھوڑی یہ دیر اچھا ہے ویسے فائر وال سے فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں اور اس کے بعد بولیں میں تھوڑی یہ تو ہیک ہو گیا تھا لیکن اس کے مگر یہ کہ اس کا نقصان جو اب جو بیچ میں جو بن رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ نقصان یہ ہوگا بیچارے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے تھے اور جو ڈیلی بیسس پہ کمانے والے لوگ تھے اپنا یہ ای کامرس والے اور سیلز والے امیزون اور یہ دوسری چیزیں جو کر رہے تھے ان کا بڑا نقصان ہوا ہے یہ بڑا غلط لیکن سر اس کا مس یوز بھی تو دیکھیں نا بغیر فیکٹ چیک کیے بغیر لوگ جو بڑے عام سے لوگ ہیں ان کو واٹس ایپ پہ کہ یہ ہو گیا جی مجھے ترکی سے سر میرا دوست ایک ویڈیو بھیجتا ہے اور وہ خود بہت بڑا عمرانڈو ہے وہ تو ویڈیو بھیجتا ہے جس میں نا کوئی پرانا عمران خان کا 2019-20 کا جلسہ ہزاروں لوگ کہتا ہے بھائی جان اسلام آباد میں ہزاروں لوگ اسٹوڈنٹ پہنچ چکے ہیں میں بھی فلائٹ کرا کے آ رہا ہوں میں نے اس کو بولا اور ٹھہر جا بھائی یہ وہ ترکی میں تو یہ کہتا ہے کہ یار دیکھو بنگلہ دیش کے ساتھ یہ ہوا تھا اب یہ کے پی میں نے کہا ہو گیا کب کا تو چل رہا آپ تک لیٹ آ رہی ہے بات تو لوگ آپ دیکھیں نا یار کہ آپ بھی تو ہو رہا ہے نا سر بالکل ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں اسٹیٹ اب اس نے پی ٹی آئی نے جو اپنا موقف اختیار کیا ہے مجیب کے بارے میں دیٹ از ڈسگسٹنگ مطلب یعنی کوئی اس حد تک کبھی نہیں جا سکتا حالانکہ ادھر سارے اسٹوڈنٹ سر وہ مجیب کی تصویر پہ مطلب کھڑے ہو کے ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے تو وہ کسی نے کہا کہ یار یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ گیری کر دی تو یہ دیکھیں نا سر ایک ہفتے پہلے کچھ تھا خان صاحب کی اچھا ایک طبقہ وہ تھا سر وہ کہہ رہے ہیں معاشرتی علوم ٹھیک نہیں پڑھائی ہمیں ایک عرصہ ان کی زندگی کا گزر گیا اور ایک وہ تھے جو یار یہ اس نے معاشرتی علوم پڑھی ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہے اور جنہوں نے بالکل بھی نہیں پڑھی انہوں نے مجیب کے ساتھ دیکھیں کیا کیا بس مچھلی کا زیادہ زور تھا کانٹے زیادہ آ گئے تھے تھینک یو سو مچ سر نو سر موسٹ ویلکم آپ کا شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا اور جب بھی آپ دوبارہ یاد کریں گے ضرور انشاءاللہ آئیں گے ایک اچھا پوڈ کاسٹ کریں جس میں 2-3 لوگ ہوں سر ڈن ہو گیا میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں ایک بھرپور کچہری کا ماحول لگے ڈن ہو گیا اور اس میں پھر پورے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر ڈسکشن ہو کلچر ویلیوز بھی ہوں ساری چیزیں گڈ آئیڈیا